السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حنیف ہے اور میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں تیسرے سبق کے ساتھ جو نحو کے قواعد ہیں۔ اس میں ہمارا تیسرا سبق چل رہا ہے۔ الحمدللہ ہم نے 2 سبق کور کیے ہیں۔ آگے جا کے بہت گہری باتیں ہوں گی انشاءاللہ، بہت گہرائیوں میں جائیں گے۔ ہم قرآن میں جا رہے ہیں انشاءاللہ، قرآن سے مثالیں لیں گے۔ قرآن میں جو ہے نا جو متشابہات ہیں یا مطلب وہ الفاظ ہیں جو دہرائے گئے ہیں قرآن میں بار بار، ان کا مقصد کیا ہے، کیا مطلب ہر چیز کی طرف ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن مختصر سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، فارمولے یاد کروا رہا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے جو ہے نا میں نے جو الفاظ لکھے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتا رہوں گا کہ ہم نے ان چیزوں کو یاد کرنا ہے فارمولے کے طور پہ۔ جیسے فارمولے ہوتے ہیں جو ہنٹس ہوتی ہیں، ان چیزوں کو ہم ساتھ لے کے جائیں گے آگے قرآن میں، ہمیں سمجھ آئے گی، ہر بات ہمیں سمجھ آئے گی، ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے، آیت میں کون سی بات ہے، یا مطلب یہ لفظ ہے، کلمہ ہے، حرف ہے، جو آگے چیزیں آئیں گی انشاءاللہ۔ تو آج میں آپ کے لیے لایا ہوں جو لفظ بامعنی لفظ جو ہے، جو موضوع جسے کہتے ہیں۔ محمل کی بات ختم ہو گئی پچھلی ویڈیو میں، ہم نے بتایا۔ اس ویڈیو میں جو ہے وہ موضوع کے اوپر ہی بات ہوگی۔ اب موضوع جو ہے اس کی قسمیں کتنی ہیں اور آگے جا کے کیا بننے والا ہے، کیوں اتنی قسمیں کیوں بنی ہیں، اور ان کی مثالیں کیا، قرآن سے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن سے بھی انشاءاللہ مثالیں لیں گے۔ لیکن ابھی نہیں، ابھی تو میں نارمل مثالیں دوں گا، کیونکہ آپ کو سمجھ آئے گی یہ بات کی کہ ہماری اپنی زبانوں میں جو اپنے جو مطلب مختصر شارٹ فارم میں جو ہماری چھوٹی چھوٹی مثالیں ہوتی ہیں، روزمرہ کی زندگی میں جو ہمارے سامنے مثالیں آتی ہیں، وہ مثالیں بیان کروں گا۔ بعد میں آگے جا کے ہم انشاءاللہ قرآن سے الفاظ لیں گے، قرآن سے معانی اور قرآن کی جو ہے نا مثالیں لیں گے۔ تو آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں اپنے اسکرین کی طرف۔ اسکرین میں ہمارے پاس جو ہے وہ انشاءاللہ یہ ہے کہ سبق نمبر 3 میں نے لکھا ہے، کلمہ اور کلام۔ یہ سبق نمبر 3 کا ہیڈنگ ہے، اس کا ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم نے شروع میں بتایا تھا لفظ، اب لفظ چھوٹا بنتا جا رہا ہے کیونکہ اس کی مثالیں آگے آ رہی ہیں۔ محمل کا بالکل ہم نے ذکر ختم کیا، یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ محمل تھا، جو محمل تھا وہ ختم ہو گیا، اس کا ذکر نہیں ہوگا۔ اب جو ہے موضوع، یہ اصل میں الموضوع ہے، لیکن میں آپ کے لیے سمجھانے کے لیے موضوع لکھا۔ موضوع اردو میں کہتے ہیں، لیکن عربی کی زبان ہے، عربی ہم سمجھ رہے ہیں، سیکھنا ہے، عربی کو سمجھنا ہے۔ تو الموضوع، موضوع جو ہے اس کی 4 قسمیں ہیں۔ موضوع کیا ہے، یہ کیوں ہے، لفظ کو اس کو موضوع ہم نے کیوں کہا، اور اس کی یہ اتنی ساری مثالیں کیوں ہیں۔ جو موضوع ہے اس کو ہم نے موضوع اس لیے کہا کہ اس کی یہ اصل میں وضع ہے، کسی چیز کو رکھنا، وضع الشیء، کہ کسی چیز کو رکھنا۔ محمل ختم ہو گیا، موضوع کو ہم نے رکھا، باقی پھینک دیا، اس چیز کو ہم نے اپنے آپ سے نکال دیا، اس چیز کو ہم نے ہاتھ نہیں لگانا، اس کو زبان نہیں لگانی، وہ ختم ہو گیا۔ اب جس چیز سے ہم نے بحث کرنی ہے، جس چیز کو ہم نے لے کے آگے جانا ہے، وہ ہے موضوع۔ اور موضوع جو ہے وہ بذات خود کچھ نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک پلیٹ فارم بنایا ہے الفاظ کے لیے۔ اس بامعنی جو لفظ ہے اس کے لیے ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا۔ اس پلیٹ فارم کے اندر یا اس کے نیچے یہ ساری چیزیں کام کریں گی۔ اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ ایک ہے کلمہ، الکلمہ، اور ایک ہے الکلام، ٹھیک ہے۔ یہ ہے الکلمہ، یہ ہے الکلام، اور یہ ہے القول، اور یہ ہے الکلم۔ یہ تینوں ایک لائن میں نے لکھا، اور یہ جو ہے یہ القول الگ لکھا ہے، لیکن یہ ساری آپ کو ابھی آگے جا کے سمجھ آئیں گی۔ الکلمہ کیا ہے، الکلام کیا ہے، الکلم کیا ہے، القول کیا ہے، یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ موضوع ہیں۔ یہ وہ ہیں جس کے لیے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان کے لیے کوئی جگہ ہے، کچھ مقصد ہے، اور جو مقصد ہے کیونکہ وہ اصل میں لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جا کے ابھی سمجھ آئے گی ہمیں کہ کلمہ سے لے کر القول تک، یا الکلام اور کلم، ساری جتنے بھی 4 میں نے لکھے ہیں الفاظ، ان سب کا معنی سمجھ میں آئے گا ہمارے پاس، کہ ہماری سمجھ میں بات آئے گی کہ یہ ہیں کیا، اور ان کے مقاصد کیا ہیں، مطلب کیا ہے، اور آگے جا کے یہ کہاں کہاں کام آئیں گے۔ اچھا، کلمہ اور کلام پہ بات ہو رہی ہے۔ کلمہ کیا ہے، کلام کیا ہے، کلم کیا ہے، قول کیا ہے۔ اچھا، قرآن کو کلام اللہ اور کلمہ شہادت کو کلمہ کیوں کہتے ہیں، یہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، قرآن کو کلام اللہ جو ہم کہتے ہیں کہ القرآن کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ اور کلمہ شہادت کو ہم کلمہ کیوں کہتے ہیں۔ اچھا، قرآن کو کلام اللہ جو ہے یہ ہم دوسری زبانوں میں کہتے ہیں،
ٹھیک ہے. لیکن کلام جو ہوتا ہے وہ آپ کو آگے سمجھ میں آئے گا کہ کلام اللہ جو ہے یہ دوسری زبانوں میں بولا جاتا ہے. عربی میں اصل یہ کلام اللہ جو ہے یہ اصل اس کا معنی وہ نہیں دیتا جو دینا چاہیے. مطلب جو معنی ہمیں مراد ہے اس سے وہ معنی پورا نہیں ہوتا اس سے، کیونکہ یہ صرف دو اس پہ مبنی ہے، دو الفاظ پہ. لیکن میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ اس کا معنی ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا، اور یہ اس پہ ہم مطلب ایک ویڈیو بنائیں گے، اس پہ پوری بات ہوگی انشاءاللہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے رہا. میرا مقصد ہے اس کے نحو کے مطابق، نحو کے گرامر کے مطابق میں بات کر رہا ہوں. اور کلمہ شہادت کو کلمہ کیوں کہتے ہیں؟ اچھا، کلمہ شہادت کو کلمہ یہ ہم لوگ کہتے ہیں، جو نان عرب ہیں، جو عجمی ہیں، وہ اس کو کلمہ شہادت کہتے ہیں. لیکن عربی میں اس کو الشہادہ ہی بولیں گے، الشہادہ. اب اگر الشہادہ کہتے ہیں تو الشہادہ ہی اس چیز کو کور کرتا ہے کہ شہادہ جو ہے وہ دو چیزوں پر مبنی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ شہادت ہے. لیکن اس کو کلمہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہماری زبانوں میں کلمہ کہتے ہیں، لیکن اصل میں الشہادہ کہیں گے تو وہ شہادہ سے وہ بات ختم، مطلب پوری ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کو اگر اشکال ہے، وہ کہتے ہیں کہ کلام اللہ کو اگر جو ابھی ہمارے قواعد آ رہے ہیں نیچے جو بیان کر رہا ہوں، یہ بات ان کے خلاف ہے. ان جو قواعد ابھی بتا رہا ہوں، یہ اگر وہ قواعد آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات جو ہے نا آپ کو الٹی لگے گی. یہ میں نے اس لیے یہاں پہ لکھی ہے، اس پہ ہم ویڈیو بھی بنائیں گے، بات بھی کریں گے. یہ کہ کلام اللہ جو ہے دو لفظ ہیں، اور کلمہ شہادت کو کلمہ کیوں کہتے ہیں، یہ باتیں آ رہی ہیں آپ کے ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی. اچھا، اور یہ اس کو میں نے ریڈ لکھا ہوا ہے، ریڈ میں اس کا بیک گراؤنڈ ریڈ بنایا ہے میں نے. مخارج حروف کی غلطی سے بچنا ضروری کیوں ہے؟ مخارج حروف کی غلطی سے بچنا بہت ضروری ہے. وہ اس لیے کہ چونکہ ہم جو زبان سیکھ رہے ہیں وہ قرآن کی زبان ہے. ہم نے تجوید سیکھنا ہے آگے، اور نحو کو جو ہے تجوید کے ساتھ گہرا تعلق ہے، آپ کو پہلے بتایا تھا. کیوں؟ اگر آپ زا کی جگہ را پڑھیں گے صرف نقطے کی وجہ سے، یا عین کی جگہ الف پڑھیں گے، حمزہ پڑھیں گے، یا ہا کی جگہ ہا پڑھیں گے، یا ہا کی جگہ خا پڑھیں گے، یا قاف کی جگہ کاف پڑھیں گے، اس سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس سے پورا معنی بدل جاتا ہے. وہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ کو نحو کے قواعد سمجھ میں آتے ہوں. آپ کو جب نحو سمجھ میں آئے گا تب آپ کو جا کے آگے ان چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں، ان غلطیوں سے آپ بچ سکتے ہیں. لیکن جب تک آپ نے نحو نہیں پڑھا تو آپ تجوید کے مقاصد سے پورا لطف اندوز نہیں ہو سکتے، اس کا پورا مقصد آپ کو حاصل نہیں ہوتا. تجوید جو ہے وہ قرآن کو ان کے الفاظ کی جو ہے وہ رٹے تو لگا جائیں گے، کہ مطلب آپ کو جس طریقے سے قاری صاحب نے سمجھایا ہے یا پڑھایا ہے وہ آپ انسان کو یاد رہتا ہے. لیکن آپ آگے جا کے کیسے پڑھائیں گے؟ جب آپ کو نحو کے قواعد معلوم ہوں گے تو آپ کسی کی غلطی پکڑ سکتے ہیں، چاہے آپ حافظ ہیں یا نہیں. اگر آپ حافظ نہیں بھی ہیں تب بھی آپ لوگوں کی غلطیاں اس لیے پکڑ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو نحو کے قواعد کا پتہ ہے، آپ کو پورے قواعد آتے ہیں. تو یہ میں نے جو لکھا کہ مخارج حروف کی غلطی سے بچنا ضروری کیوں ہے، وہ اس لیے ہے. اور وہ مطلب یہ ہے کہ آپ نے تجوید کے ساتھ ساتھ نحو پہ زور دینا ہے. نحو جب آپ نہیں پڑھیں گے تو سمجھ میں بات نہیں آئے گی. میرے استاد جو تھے دکتر وصفی مختار، جو ہے اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے، تجوید کے جو ہمارے استاد تھے ہیں ابھی بھی زندہ الحمدللہ، تو وہ ہمیں ہمیشہ یہی بتاتے تھے کہ آپ کو نحو کی جو ہے نحو کی طرف بہت زیادہ آپ نے اس چیز پہ فوکس کرنا ہے، نحو کو زیادہ اہمیت دینا ہے، آپ نے سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ یہ بات جو چل رہی ہے یہ فعل ماضی ہے، ابھی کے مطلب حال ہے یا مستقبل ہے، کون سی زمانہ کون سا ہے، یہ بات ہوئی کیسے. مثال کے طور پر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اگر اس الفاظ، اگر اس جملے پہ یا اس آیت میں اگر زبر زیر نہ ہوتا، کیونکہ پہلے تو آپ کو بتایا کہ قرآن میں زبر زیر نہیں تھا، لیکن زبر زیر تو ابھی لگایا گیا ہے. اگر زبر زیر نہ ہوتا اور آپ کو نحو کے قواعد کا علم بھی نہ ہوتا تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ لکھا کیا ہے. کیونکہ اگر آپ عام طور سے پڑھیں گے تو نعوذ باللہ اس کا الٹا مطلب ہو جائے گا. اس کا اصل مقصد یہ ہے، اصل معنی یہ ہے کہ انما کہ بے شک جو ہے یخشی اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، من عبادہ العلماء
کہ علماء میں سے کچھ ایسے بندے ہیں، ایسے عالم ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے زبر زیر ہٹا دیتے ہیں سمجھ میں بات نہیں آئے گی۔ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علماء، اپنے ایسے بندوں سے ڈرتا ہے جو عالم ہیں۔ اس کا معنی نعوذ باللہ اس طرح ہو جائے گا، وہ ان کے لیے جو نحو کے قواعد سے بے خبر ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی، آگے جا کے آپ کو بعد میں ساری باتیں انشاءاللہ پتہ چل جائیں گی۔ یہ ان چیزوں کو آہستہ آہستہ ہم نے انشاءاللہ کور کرنا ہے اور ان کو ڈسکور کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیوز میں شیئر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ یہ تو بنیادی ایک وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اوور ویو ہے، یا مطلب آپ کے سامنے سمجھیں کہ سمرے بھی نہ سمجھیں کیونکہ ہم نے پڑھا نہیں ہے، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آگے آنے والی ہیں۔ اچھا، کلمہ کیا ہے؟ میں نے اوپر عربی میں لکھا ہے اور نیچے اردو میں۔ الکلمہ تترکب من بعض الحروف الہجائیہ وتدل على معنى جزئی مفرد مثل عین، منزل، فم وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، کلمہ وہ اکیلا لفظ ہے، وہ اکیلا لفظ، کلمہ، کلام نہیں، کلم نہیں، قول نہیں، کلمہ۔ کلمہ جو ہے وہ اکیلا لفظ جو چند عربی حروف سے مل کر بنے، کیونکہ ہم عربی کی زبان بول رہے ہیں، عربی زبان کی بات کر رہے ہیں، جو چند عربی حروف سے مل کر بنے اور کسی ایک مفرد، یعنی کسی ایک یا مفرد، یا مطلب کسی مفرد کی بات کریں، ایک اور مفرد ایک ہی چیز ہے، یاد رکھیں، مفرد یا ایک ہی چیز ہے، اور کسی ایک بامعنی لفظ پر دلالت کریں، یعنی وہ کلمہ وہ لفظ ہے جو چند حروف سے مل کر بنے اور کسی ایک چیز کی طرف دلالت کریں، کسی ایک چیز پر کا ثبوت دیں، جیسے احمد، پینسل، مکہ، کھل وغیرہ وغیرہ۔ احمد جو ہے یہ کلمہ ہے، کلمے میں کون سا کلمہ ہے وہ بعد میں سمجھیں گے۔ پینسل ایک کلمہ ہے، کون سا کلمہ ہے بعد میں سمجھیں گے۔ مکہ، کل وغیرہ۔ احمد جو ہے اسم ہے، نام ہے۔ پینسل جو ہے وہ بھی اسم ہے، نام ہے۔ مکہ، کل وغیرہ سارے جتنے بھی ہیں یہ نام ہیں، لیکن ناموں میں قسمیں ہیں۔ مثال کے طور پر احمد جو ہے یہ اسم شخص ہے، آدمی کا نام ہے۔ پینسل جو ہے اسم آلہ ہے یا اسم شے ہے، اور مکہ جو ہے اسم ظرف مکان ہے، اور کل جو ہے اسم ظرف زمان ہے۔ مطلب یہ ساری وہ چیزیں انشاءاللہ جو آگے ہم نے سمجھنا ہے۔ لیکن کلمہ جو ہے، کلمہ اصل میں کہتے ہیں اکیلے لفظ کو جو معنی دے سکے، جو اپنا معنی خود بتائے۔ مثال کے طور پر آسمان، زمین، احمد، حامد، دن، رات، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اپنا معنی خود بتا رہی ہیں۔ آسمان کا نام سنتے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آسمان ہے، آسمان کی بات ہو رہی ہے، کسی اور چیز کی بات نہیں ہو رہی۔ آسمان کے نام نے ہی ساری دنیا کی ساری چیزوں کو ہٹا دیا، اور آسمان نے اپنا نام جو ہے خود بتایا اور بتایا کہ میں آسمان ہوں۔ اسی طرح زمین ہے، اسی طرح اور چیزیں ہیں، لیکن اس کو کلمہ ہے، یہ کلمہ ہے۔ کلمہ ایک چیز کو کہتے ہیں، لیکن جب آپ کلمے کو دو کلموں کو ملائیں گے، جب مثال کے طور پر دو کلمے ملے، مثال کے طور پر احمد ذہب، الولد ذہب، یا احمد ذہب، اچھا، تو دو لفظ جو ہیں، دو کلمے، جب دو کلمے ملتے ہیں آپس میں، دو کلمے مرکب ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، تو اس کو کلام کہتے ہیں، وہ کلام ہو جاتا ہے۔ کلمے کی جگہ ہے کلام، چیزیں کلمے کی جگہ کلام، مطلب کلمات بھی ہیں، کلمے کی جگہ کلمات ہے، لیکن یہ وہ جمع ہونا ہے جو ترکیبیں ہیں، جو کسی مرکب ہوتا ہے اسم اور فعل، یا مطلب مبتدا خبر وغیرہ وغیرہ چیزیں جب ملتی ہیں مرکب بن کے کوئی معنی دے تو اس کو ہم کلام کہتے ہیں۔ جیسے کل ما ترکب من کلمتین، ٹھیک ہے، جو دو کلموں سے مل کر بنے، او اکثر، یا دو سے زیادہ کلموں سے، مطلب تین کلمے ہوں، مطلب دو یا تین کلمے مل کر بنے، لیکن کم از کم دو کلمے، کیونکہ اکیلا کلمہ ہوگا وہ تو اکیلا ہی کلمہ ہے، لیکن دو کلمے یا اس سے زیادہ جب ملتے ہیں تو اس کو کلام کہتے ہیں، اور اس کا باقاعدہ مستقل ایک اپنا معنی ہوتا ہے، اپنا معنی خود بتاتا ہے۔ الولد ذہب، لن یحمل طالب واجبا، ٹھیک ہے، کہ جو کیا نام ہے، جو دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنے جو اپنا معنی باقاعدہ خود بتائے، جیسے احمد ذہب، اور اگر میں بولوں گا کہ اکل احمد و ذہب، یہ اس طرح کے تین چار کلمے ملتے ہیں تو وہ کلام ہو جاتا ہے، بات ہو جاتی ہے، پوری بات ہو جاتی ہے۔
کلم جو ہے کل ما ہوا ما ترکب من ثلاث کلمات فاکثر، جو دو نہیں تین سے سٹارٹ ہوتی ہے بات، لیکن دو یا دو سے زیادہ جو ہے وہ کلام ہو جاتا ہے، لیکن تین یا تین سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ کلم ہو جاتا ہے۔ اچھا، کلام یہ ہے کہ وہ اپنا معنی خود بتاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اس کا معنی نہیں ہوتا، اس کا معنی ضروری ہے، وہ معنی پورا دے گا، جو معنی ہے اس کی سمجھ پوری آئے گی ہمیں تو اس کو ہم کلام کہیں گے۔ لیکن کلم جو ہے وہ ہے جو تین یا تین سے زیادہ کلمات سے مل کر بنے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیں پورا معنی دے، چاہے معنی پورا دے یا معنی پورا نہ دے، لیکن تین چار الفاظ مل کر جو ایک جملے کی شکل اختیار کر دے گا اس کو ہم کلم کہیں گے۔ کلم میں نے بہت سے کلمے مل کر ایک ترکیب بنائی ہے، ایک جملہ بنا ہے، چاہے اس کا معنی سمجھ میں آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ مثال کے طور پر پاکستان بلد جمیل ان تکثر، پاکستان جو ہے بہت خوبصورت ملک ہے اگر بڑھ جائیں، اگر زیادہ ہو جائیں۔ کیا چیز زیادہ ہو جائے؟ ابھی دیکھیں ہم نے لکھا پاکستان بلد جمیل، تین کلمے ہو گئے، ان تکثر 4-5 کلمے ہو گئے تقریباً مل کر سارے، یہ سارا ملا کے جو ہے، کیونکہ ان جو ہے وہ تو حرف ہے، وہ تو وہ ہے، 3-4 ملا کے ہم نے جو ہے نا ایک جملہ بنا دیا پورا لمبا، لیکن اس کا مقصد ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ یہ سارا ملا کے ہمیں مقصد سمجھ نہیں آیا کہ کیا چیز ہے جو بڑھنی چاہیے، تو یہ اس کو جو ہے اس کو ہم کلم کہیں گے۔ آگے جا کے آپ کو باقی آیت آہستہ انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ اچھا، قول کیا ہے؟ قول جو ہے قرآن سے بھی ثابت ہے، قرآن میں یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو قرآن میں ہیں۔ القول کل لفظ نطق بہ الانسان، کہ ہر وہ لفظ جو انسان بولتا ہے، اپنی زبان سے نکالتا ہے، وہ آواز جو انسان اپنے الفاظ یا اپنی زبان سے نکالتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ مطلب وہ لفظ مفرد ہو یا مرکب ہو، اس کا ترکیب جو ہوتا ہے، اس کی ترکیب وہ مفید ہو یا مفید نہ ہو، مفید ہو یا غیر مفید ہو، یہ ساری باتیں آگے آئیں گی انشاءاللہ۔ تو وہ کلمہ بھی ہے، وہ کلام بھی ہے، اور وہ کلم بھی ہے۔ ان تینوں کو ملا کے، ان تین چیزوں کو ملا کے آپ اس کو قول کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کے پاس آیا، صبح سے دوپہر تک ہم بیٹھے، گپ شپ لگایا، گپ شپ کے بعد میں چلا گیا، تو جو گپ شپ ہمارا ہوا تھا اس کو میں قول کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے بیچ بات ہوئی۔ اچھا، وہ جو بات ہے وہ ایک بات نہیں ہوئی، بہت ساری باتیں ہوئیں۔ صبح سے دوپہر تک میں آپ کے ساتھ تھا، تو جتنی باتیں ہوئیں، 3-4 گھنٹے کا جو خلاصہ ہے، 3-4 گھنٹے باتیں ہوئیں، ان سب کو اگر میں کہوں تو وہ ہے قول۔ میں بولوں گا ہمارے بیچ بات ہوئی، میری اور آپ کی بات ہوئی، اس چیز پر میں متفق ہوں آپ سے، یا ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے، ہماری بات ہوئی، تو یہ جو بات ہے اس کو ہم قول کہیں گے، اس کو قول کہتے ہیں۔ آگے جا کے انشاءاللہ ان چیزوں کا سارا جو کیا ہے، یہ جن باتوں کا یہ نچوڑ ہے، یہ چیزیں آگے ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ ایکسپینڈ کریں گے، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ قرآن سے مثالیں لینا شروع کر دیں گے۔ تو ابھی تک ہمارا یہ تیسرا سبق تھا کلمہ اور کلام پر، اور آگے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ کسی دوسرے سبق کے ساتھ، اس کے بعد جو سبق آنے والا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے انشاءاللہ، اور کومنٹس کریں اور بتائیں کہ انشاءاللہ اس چینل کو، یا مطلب ہمارا جو اسباق ہیں، اس کو آگے ہم کیسے مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔